السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ عزیز طلبہ، اس سے پہلے ہم نے پڑھا تھا کہ مزید فی کی دو قسمیں ہیں، ثلاثی مزید فی اور رباعی مزید فی۔ ثلاثی مزید فی اس فعل کو کہا جاتا ہے جس میں 3 حروف اصلی ہوں اور باقی زائد ہوں، اور رباعی مزید فی اس فعل کو کہا جاتا ہے جس میں 4 حروف اصلی ہوں اور باقی زائد ہوں۔ اب اس کے بعد انہی مزید فی افعال سے متعلق بیان کیا جا رہا ہے کہ وَلَقَدْ مَرَّ بِكَ أَنَّ كُلَّ زِيَادَةٍ فِي الْفِعْلِ لَا تَكُونُ أَبَسًا، اور آپ کے سامنے سے یہ بات گزر چکی ہے أَنَّ كُلَّ زِيَادَةٍ فِي الْفِعْلِ، فعل کے جو زائد حروف ہوتے ہیں لا تکون ابسن، وہ ابس نہیں ہوتے ہیں، وہ بے معنی نہیں ہوتے ہیں، بے مطلب کے نہیں ہوتے ہیں۔ فالزائد فی اللغت سواء فی الصرف ام فی النحو لیس وجودہ کعدمہ۔ فالزائد فی اللغت، پس لغت میں زائد حرف سواء فی الصرف ام فی النحو، چاہے وہ صرف میں ہو یا نحو میں ہو، لیس وجودہ کعدمہ، اس کا وجود اس کے عدم کی طرح سے نہیں ہے، یعنی فعل میں جو زائد حروف ہوتے ہیں ان کا ہونا نہ ہونا برابر نہیں ہے۔ مثال کے طور سے جیسے ادخلا ہے، ادخلا میں دال، خا اور لام یہ اصلی حروف ہیں، اور شروع میں جو حمزہ ہے وہ زائد ہے، تو یہ جو حمزہ ہے وہ بے معنی نہیں ہے، اس کا ہونا اور نہ ہونا برابر نہیں ہے، بلکہ یہاں پر جو شروع میں حمزہ لایا گیا ہے اور باب افعال سے اس کو لایا گیا ہے، یہ خاص معنی ادا کر رہا ہے۔ پہلے دخلا یدخلو کا معنی تھا داخل ہونا، اور ادخلا یدخلو ادخال لایا گیا ہے باب افعال سے، تو معنی ہو رہا ہے داخل کرنا۔ اس کا معنی بدل گیا، چینج ہو گیا جب اس کو باب افعال سے لایا گیا، شروع میں حمزہ لایا گیا۔ تو یہی بیان کیا جا رہا ہے کہ یہ جو زائد حروف ہوتے ہیں، کہنے کے تو یہ زائد ہیں لیکن یہ خاص معنی ادا کرتے ہیں، ان کا ہونا یا نہ ہونا برابر نہیں ہے۔ وَإِنَّمَا هُوَ مُجَرَّدُ اصطلاح صرفی او نحوی، یہ تو بس ایک محض صرفی یا نحوی اصطلاح ہے۔ لَهُ وظیفۃ صرفیۃ او نحویۃ، وظیفہ کا معنی ہوتا ہے سونپا ہوا کام، تو جو زائد حرف ہوتا ہے اس کا صرفی یا نحوی عمل ہوتا ہے، کام ہوتا ہے، وہ بلا مطلب نہیں آتا ہے۔ وَتِلْكَ حَقِيقَةٌ مُهِمَّةٌ فِي الدَّرْسِ اللُّغَوِيِّ، اور یہ لغوی درس میں ایک اہم حقیقت ہے۔ من اجل ذالک سوف ندرس ہونا الحروف الزائدۃ مع بیان معانیہا۔ من اجل ذالک، اسی وجہ سے چونکہ زائد حروف کے خاص معانی ہوتے ہیں، بے مطلب کے زائد حروف نہیں ہوتے ہیں، وہ خاص معانی ادا کرتے ہیں، اسی وجہ سے سوف ندرس ہونا الحروف الزائدۃ، ان قریب ہم زائد حروف کو پڑھیں گے، مع بیان معانیہا، ساتھ ہی ساتھ زائد حروف کے کیا کیا معانی ہیں وہ بھی ہم پڑھیں گے۔ یعنی جیسے باب افعال ہے، باب تفعیل ہے، باب مفاعلہ ہے، باب تفعل ہے، باب تفاعل ہے، اس کے علاوہ باب استفعال وغیرہ جتنے بھی ابواب ہیں وہ کون سے معانی ادا کرتے ہیں، ان میں جو زائد حروف بڑھائے جاتے ہیں وہ زائد حروف کن معانی کو ادا کرتے ہیں، وہ تمام چیزیں آگے بیان کی جائیں گی، وہ ہم پڑھیں گے آگے۔ تو مزید فی کی پہلی قسم میں ہے مزید الثلاثی، ثلاثی مزید فی، یعنی 3 حروف اصلی ہوں اور باقی زائد ہوں۔ تو وہ جو زائد حروف ہوں گے ان کی تعداد کتنی ہوگی؟ زائد حرف 1 ہوگا یا 2 زائد حروف ہوں گے یا 3 ہوں گے، وہ یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے کہ الفعل الثلاثی المجرد یمکن ان یزاد حرفا واحدا او حرفین او ثلاثۃ احرف۔ الفعل الثلاثی المجرد، ثلاثی مجرد فعل، یمکن ان یزاد، اس میں بڑھایا جا سکتا ہے، حرفا واحدا، یا تو ایک حرف، او حرفین، یا 2 حروف، او ثلاثۃ احرف، یا 3 حروف۔ یعنی جو فعل ثلاثی مجرد ہوتا ہے وہ 3 طرح سے ہوتا ہے۔ بعض ثلاثی مجرد ایسے فعل ہوتے ہیں جن میں صرف ایک ہی حرف بڑھا کر کے مزید فی بنایا جاتا ہے، بعض ایسے ثلاثی مجرد ہوتے ہیں جن میں 2 حروف بڑھا کر کے ان کو مزید فی بنایا جاتا ہے، اور بعض ثلاثی مجرد افعال ایسے ہوتے ہیں جن میں 3 حروف بڑھا کر کے ان کو مزید فی بنایا جاتا ہے۔ تو اس اعتبار سے ثلاثی مزید فی کی 3 قسمیں ہو گئی۔ نمبر 1 ثلاثی مزید فی بیک حرف، جس میں صرف ایک ہی حرف بڑھا کر کے ثلاثی مزید فی بنایا جاتا ہے۔ دوسری قسم نمبر 2 ثلاثی مزید فی بدو حرف، جس میں 2 حروف بڑھا کر کے ثلاثی مزید فی بنایا جاتا ہے۔
اور نمبر 3 تیسری قسم ثلاثی مزید فی بس حرف، جس میں 3 حروف بڑھا کر کے مزید فی بنایا جاتا ہے۔ تو ان تینوں قسموں میں سے اولاً پہلی قسم ہے مزید الثلاثی بحرف واحد، ثلاثی مزید فی ایک حرف کے ذریعے، جس میں صرف ایک حرف بڑھا کر کے مزید فی بنایا گیا ہو۔ وَهُوَ ثَلَاثَةُ أَوْزَانٍ، اور ایسے افعال کے 3 اوزان ہیں۔ کون کون سے؟ نمبر 1 پہ کہا جا رہا ہے زیادت حمزۃ القطع فی اولہ لیصیر علی وزن افعل، زیادت حمزۃ القطع، حمزۃ القطع کی زیادتی کرنا، حمزہ قطعی کی زیادتی کرنا، فی اولہ فعل کی ابتدا میں، فعل کے شروع میں، لیصیر علی وزن افعل تاکہ وہ فعل افعل کے وزن پر ہو جائے، جس کو ہم باب افعال کہتے ہیں، باب افعال ہو جائے، افعل کے وزن پر فعل ماضی ہو جائے۔ مثال اس کی جیسے ہے اخرج، اکرم، اشارہ اور اوفا۔ ان چاروں کلمات میں شروع میں حمزہ قطعی بڑھا کر کے ان کو ثلاثی مزید فی بنایا گیا ہے۔ اخرجہ میں خا، را اور جیم یہ اصلی حروف ہیں، شروع میں جو حمزہ ہے وہ زائد ہے۔ اکرمہ میں بھی شروع میں حمزہ زائد ہے، باقی کاف، را اور میم اصلی ہیں۔ اور اشارہ میں بھی شروع میں حمزہ زائد ہے اور شین، الف اور را یہ اصلی ہیں۔ اوفا میں بھی شروع میں حمزہ قطعی زائد ہے اور اس کے علاوہ جو واو، فا یا حروف ہیں یہ اصلی ہیں۔ تو ان چاروں مثالوں میں آپ نے دیکھا کہ صرف ایک حرف بڑھا کر کے ان کو ثلاثی مزید فی بنایا گیا ہے۔ اس کے بعد دوسرا وزن ہے ثلاثی مزید فی کا، جس میں صرف ایک ہی حرف بڑھایا جاتا ہے، زیادت حرف من جنس عینہ، اس کے عین کلمہ کے جنس کا حرف بڑھانا، ای تضعیفھا لیصیر علی وزن فعل، یعنی عین کلمہ کو تضعیف کرنا، عین کلمہ کو ڈبل کرنا، لیصیر علی وزن فعل تاکہ وہ فعل فعل کے وزن پر ہو جائے۔ کبر، قدم، ربا اور روحا، ان تمام مثالوں میں عین کلمہ کو ڈبل لایا گیا ہے، مکرر استعمال کیا گیا ہے۔ اور چونکہ صرف ایک ہی حرف بڑھایا گیا ہے یعنی عین کلمہ کو ڈبل استعمال کیا گیا ہے، اسی لیے اس کو ثلاثی مزید فی بیک حرف میں شامل کیا گیا ہے۔ اس کے بعد ثلاثی مزید فی بیک حرف کا تیسرا وزن ہے زیادت الف بین الفاء والعین لیصیر علی وزن فاعل، فا کلمہ اور عین کلمہ کے بیچ میں الف کا اضافہ کرنا، الف بڑھانا تاکہ وہ فاعل کے وزن پر ہو جائے، یعنی فعل ماضی کا واحد مذکر غائب کا صیغہ فاعل کے وزن پر ہو جائے، جس کو ہم اور آپ باب مفاعلہ کہتے ہیں۔ مثال اس کی کیا ہے؟ مثال ہے جادل، دافع، وعد اور ناجا۔ ان تمام مثالوں میں فا کلمہ اور عین کلمہ کے بیچ میں الف کا اضافہ کیا گیا ہے، الف بڑھایا گیا ہے۔ جیسے پہلی مثال ہے جادل، اس میں جیم فا کلمہ ہے اور دال عین کلمہ ہے، دونوں کے بیچ میں الف بڑھایا گیا ہے اور جادل بنایا گیا ہے۔ اسی طرح سے دافع میں دال فا کلمہ ہے اور فا عین کلمہ ہے، دونوں کے بیچ میں الف بڑھا کر کے دافع بنایا گیا ہے۔ تو اسی طرح سے ہر فعل میں فا کلمہ اور عین کلمہ کے بیچ میں الف بڑھا کر کے مزید فی بنایا گیا ہے۔ اور چونکہ صرف ایک ہی حرف بڑھایا گیا ہے یعنی الف بڑھایا گیا ہے، اسی لیے اس کو بھی ثلاثی مزید فی بیک حرف میں شامل کیا گیا ہے۔ تو اس طرح سے ثلاثی مزید فی بیک حرف کے 3 اوزان ہوئے۔ نمبر 1 افعل، جس کو ہم باب افعال کہتے ہیں، نمبر 2 فعل، جس کو ہم باب تفعیل کہتے ہیں، اور نمبر 3 فاعل، جس کو ہم باب مفاعلہ کہتے ہیں۔ اس کے بعد کے درس میں ہم انشاءاللہ تعالیٰ پڑھیں گے کہ ان اوزان کے کیا کیا معانی ہیں، ان میں جو زائد حروف بڑھائے جاتے ہیں کن معانی کو ادا کرتے ہیں۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔